نے تو کلیجے سے لگا رکھا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ فاضل نکتہ داں، مقرر شیریں بیاں، وکیل آل محمد قبلہ علی ناصر حسینی رونق افروز ممبر ہوتے ہیں۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے تمام حضرات اور خواتین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ سن رہے سو کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ دی بارگاہ چ نذرانے عقیدت پیش کیتا جا رہا ہے، چونکہ سرکار سیدہ دی اس دنیا تو رخصتی ہے نا ایام ہے، پوری دنیا دے مسلمان عموماً اور شیعہ مسلمان خصوصاً ذکر سیدہ کر رہے ہیں۔ جتنی گفتگو تھی سن رہے سو جناب سیدہ دے متعلق، اصل صورت ہے کہ بندے نو اہمیت بدول دا ہی پتہ نہیں۔ حضرت سیدہ دی جڑی اہمیت ہے، بندے دی گفتگو اہمیت دے مطابق ہوندی۔ کوئی بندہ گل کرے بندے توجہ کر دینے، ایک بندہ گل کرے بندے دوسرے بندے نو صد کر لے ہوندے نے، گل ہون لگی۔ اصل چ گل کرنے والے دی اہمیت دی بنیاد تے کہ او دی تواڈے ذہن چ کنی اہمیت ہے۔ ذہن چ جنی اہمیت ہوے گی او دے متعلق بندہ اوویں سوچے گا۔ ایک گھر دا سربراہ ہے، وہ گل کرے گا تو پوزیشن ہو رہی، وہ گھر دا بچہ گل کرے گا تو پوزیشن ہو رہی، کیونکہ بچے دی اہمیت وہ نہیں جڑی بزرگ دی اہمیت ہے۔ تواڈے کول آ کے ایک عام آدمی گل کردا ہے کہ روڈ بند ہون لگے نے، بندہ آکھے گا جا تو کم کر، جا کے روڈ کیوں بند ہون لگے، تو کون ہے؟ اگر ڈی سی تانوں آکھے پہ روڈ بند ہون لگے تو میرا پھر تسی وہ گل نو اہمیت دیو گے اس واسطے پہ وہ گل اس واسطے اہم ہے کہ بندہ اہم ہے۔ جتنی کسے تے ذہن اچ قبلہ کسے دی اہمیت ہوے گی او دے مطابق بندہ انہوں سوچے گا۔ بندیاں صرف حضرت فاطمہ زہرا نو یہ سوچیا ہے کہ وہ نبی دی بیٹی ہے، ویسے نبی دی بیٹی ہونا بھی تھوڑی اہمیت نہیں، حضرت علی دی زوجہ ہونا بی بی دی تھوڑی اہمیت نہیں، حسنین شریفین دی مادر گرامی ہونا تھوڑی اہمیت نہیں، یہ بڑی اہمیت نہیں کہ حسنین شریفین دی والدہ نے، امیر المومنین دی زوجہ نے، نبی دی بیٹی نے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اس دے باوجود بھی بندے جس انداز نال بی بی دے متعلق سوچتے ہیں، اے جڑا مقدمہ ہے نا بی بی دا، یہ بھی ایڈا لمبا نہیں سی ہونا جی اہمیت نو نظر رکھنا، اہمیت نو مد نظر رکھا جاتا تو ایڈا لمبا تو مقدمہ ہی نہیں۔ میں چونکہ بی بی دی اہمیت دے متعلق کچھ عرض کر لگا، اے میرے ہاتھ جڑی کتاب ہے نا، اس ویلے پوری کائنات تے صرف ایک کتاب ہے جڑی کسے نو اہم بنا دی، باقی جنیاں کتاباں نے انہاں شک ہو سکتا ہے، یہ ایک کتاب ہے جڑی لا ریب ہے، یہ کتاب ہے جدے شک ہوئی، نہ کل سی نہ آج نہ پھر، تے کمال ہے کہ وہی کتاب ہے، نہ کوئی کمی نہ بیشی۔ ایک کتاب ایسی گل کیتی کہ بندیاں نو دلائل دین جوگا چھڑیا ہی نہیں۔ ایک کتاب آندی ہے کہ ایک بندہ زمین تے سوٹا سٹدا سی تے وہ سپ بن جاندا ہے، اچھا تے جدوں پھڑدا سی پوچھل تو پھر وہ سوٹا بن جاندا سی۔ کسے بندے دے تے اج تک بحث ہی نہیں کیتی بھئی یار ہو کیویں سکدا ہے، کوئی گل کرن والی کوئی گل کرن والی۔ مسلمان تے بحث نہیں کرتا، اس واسطے بحث نہیں کرتا کہ قرآن آندا کہ انج ہوئے، بس پہ مسلمان اگوں بحث کرے گا تو مسلمان ہی نہ رہے گا۔ جدوں پتہ لگ گیا کہ قرآن نے یہ گل دسی ہے تو یہ مطلب ہے لا ریب کتاب ہے نا، یہ مطلب بحث جڑا بندہ کرے پہ گل کرنے والی یہ سوٹا منہ کیویں بندا سی، پوچھل کیویں بنتی سی، وہ سپ دیاں اکھاں کیویں بنتی سوٹ کوئی گل کرنے والی نہ بحث بند ہے، قرآن آکھیا نا تے بند ہے۔ تانوں ایتھے کوئی بندہ آ کے کہ ایک جہاز میں جاندا ویکھیا تیل کوئی نہیں اٹھدا سی، پٹرول والی جگہ ہی کوئی نہیں، ٹینکی ہی کوئی نہیں تے جہاز جاندا سی پیا، تو آکھنا کوئی گل کرنے والی یار کی پیا کرنا، بحث شروع ہو گئی نا۔
یارا بحث شروع ہو گئی ہے. میں تمہیں قرآن وچوں دسنا ایک بندے نے ساری زندگی بائی ایئر سفر کیتا بغیر پٹرول تو. بائی ایئر دا مطلب جہاز تو نہیں نا, بائی ایئر دا مطلب ہے کہ انہیں ہوا سفر کیتا پوری زندگی تے اے بیٹھے بٹھایا جی تسی بیٹھے ہو, اے مستورات نے بیٹھے نے لگا لگایا سارے دا سارا ہی چک کے اڈ پائے ایتھوں سارا امام کوٹ ہی اڈ پائے. مثلا سانے ہو جتیاں اتھے ہی رہن تسی اتھے ہی رہو, ممبر اتھے ہی رہے, میں اتھے ہی رہاں تے ہر شاید تو چک کے اڈ پائے تے پرواز کردے کردے اسی کراچی ٹر جائیے. انج ویسے گل کریے تے بندے مندے تے نہیں نا, جدو قرآن آکھیا نا تے بحث بند ہو. یہ مطلب ہے قرآن بحث بند کر دیں. میں مسلمان دی گل کر رہا ہوں, ایتھے ہوں میں سکھ تے ہندو کو نہیں نا, سارے مسلمان ہاں. جتھے آواز جا رہی ہو بھی مسلمان ہے, جے کسی سی ڈی سننی ہے یا مطلب تو وہ بھی مسلمان نے الحمدللہ. میں مسلمانوں نال گل کر رہا ہوں کہ بحث مکاندا ہے قرآن, بحث مکاندا ہے قرآن. لو جی سانوں کوئی ٹکڑے کر چھڑے نا, اسی نبی نو پڑھ نہیں آتے. ٹھیک ہے, ساری بحث کنے مکائی ہے قرآن. اللہ فرماندا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ فرماندا میں تو انہوں معلم بنا کے بھیجیا ہے, اسی ان پڑھ کے میں بن جائی سن. ساری بحث قرآن مکائی جی. کنے مکائی قرآن, لمبی نہ کرا. یہ مطلب ہے جناب سیدہ دی اہمیت. ایک بندہ بائی ایئر سفر کرتا ہے حضرت سلیمان, بھائی کیتا نہیں یا نہیں کیتا نہیں, بندے من گئے نے, کوئی بحث نہیں کرتا, کوئی مناظرہ میں نہیں کدھر ویکھیا پہ اتنے مسلمان مناظرہ پہ کرتے ہیں دو آپس میں. ایک آندا حضرت سلیمان اڈے سن تخت لے کے, دوجا آندا نہیں. وہ آندا یار یہ تو بحث ہی کوئی نہیں. بحث مکاندا ہے قرآن, کیونکہ لا ریب ہے, یہ شک کوئی نہیں. بحث اتنے ہوندی ہے جتنے شک ہوئے. 10 سال مقدمہ چلتا شک چ, اور یار شک چ چلتا ہے اور کی ہوندا ہے. جدن یقین ہو جاتا جج نو پہ معاملہ ہے وہ فیصلہ کر دینا. یہ مطلب بحث شک نال ہوندی ہے. انج کریے رل مل کے فدق دی بحث دی بجائے قرآن کو پوچھئے بطول ہے کیا. میرا خیال ہے بہت آسانی ہو جائے گی. باقی ساری گل چھڈو, تسی مقدمہ چھڈو جڑا بھی ہوئے, صرف اہمیت دا پتہ لگ جائے کہ بطول ہے کیا. میرے محترم سامعین, اے اہمیت ذہن چ رک گئی ہے بندے دے. میں قرآن چو اہمیت پڑھن لگا, بطول دیاں 3 اہمیتاں میں قرآن چ پڑھنا. اگلی گل یہ کہ بڑیاں جیاں قرآن دیاں آیتوں وچ تشریح چ اختلاف ہے. تشریح چ آیت وضو ایک ہی ہے, طریقہ ایک نہیں, تشریح چ اختلاف ہے. یار تشریح چ اختلاف ہے نا. میں وہ پڑھن لگا اتھوں کر کے قرآن جتے تشریح چ بھی اختلاف نہ ہوئے, اور کی کراں. تشریح بھی بندہ کوئی اور نہ کرے, اے ہی ہوئے جڑی میں پہ کر. صرف زہرہ دی اہمیت دسن واسطے میں جناب دے سامنے قرآن حکیم دی پہلی آیت مجیدہ پڑھنا. کسے کو پوچھ کے ویکھ لینا, آرام نال بیٹھ کے پوچھنا کسے عالم دین کو, کوئی گل کوڑوں کی تیسو کہ تسی بھی منتے ہو. شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی انہاں دا تے میں ذمہ دار ہوں, تے کوئی باقی دا مذہب دا مینوں پتہ کوئی نہیں. شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی تے بریلوی اور دیوبندی سارے مکاتب فکر دے متعلق میں عرض کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام دی مخالفت ذاتی طور تے کوئی نہیں سی قرآن اترن تو پہلے. جدوں تک قرآن نازل نہیں ہویا حضور دی کوئی مخالفت نہیں سی, قطعاً کسے نال کوئی لڑائی نہیں سی. قرآن نازل ہویا ہے تے نبی دی مخالفت شروع ہوئی. 40 سال بعد قرآن نازل ہویا, شکریہ, 40 سال بعد نبی دی مخالفت ہوئی. یہ مطلب ہے جے نبی پاک دی ذاتی مخالفت ہوندی تے 40 سال پہلا میں کوئی قتل دا پروگرام بناندا, 40 سال پہلا میں کوئی راہ ڈکدا, 40 سال پہلا میں کوئی بائٹ کاٹ کرتا ہے. حضور دا بائی کاٹ ہویا تے اے دی وجہ تو ویکھ لو, اے دی وجہ تو حضور دا راہ ڈکیا گیا تے اے دی وجہ تو حضور دے قتل دا پروگرام بنیا تے اے دی وجہ تو. اے کسے نو کی آندا سی. اے جدو نازل ہویا تو ادو نبی دسے حلال کیا ہے حرام کیا ہے, جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. نبی دی مخالفت دی وجہ اللہ دی وحی ہے تے قرآن پاک ہے. نبی دی مخالفت شروع ہوئی, نبی آکھیا اللہ ایک ہے, ایتھوں اختلاف شروع ہو گئے. اگلیاں گلاں اجے بعد دیاں سن. اجے تے آکھنا سی نا شراب حرام ہے, اجے تے آکھنا سی سود دے پیسے کھانا حرام ہے, اجے تے آکھنا سی مترئی ماں نال نکاح کرنا حرام ہے, اجے تے نبی نے آکھنا سی بتاں کے چکن.
ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ, ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਬੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਬੀ ਨੇ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਅਜੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸਾਦਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਦਿਕ ਹੈ। ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਦਿਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਚੋਂ ਸਾਦਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। یعنی سرکار دی صداقت دا یقین سی یہودیاں تک، عیسائیاں تک حضور دی امانت داری دا یقین سی۔ عرب دیا سارے بندیاں جے پیسے نبی الامانتن رکھے سن تے شریف سمجھ کے رکھے سن، امین سمجھ کے رکھے سن، سچا سمجھ کے رکھے سن۔ حد مک گئی ہے، اینا اعتبار تے اینی مخالفت ہویا کی ہے، تسی اندازہ لاؤ کی آکھیا نے کسن اللہ ایک ہے۔ یہ جاندے ہویا بھی یہ صادق تکلیف اندر کی سی، وہ تو میں دس دینا اے اینج اندر انہوں نے پتا سی 40 سال یہ ساڑھے سامنے، 40 سال یہ ساڑھے سامنے سانو پتا ہے بھی کیڑی شاہ انہوں پسند ہے، کیڑی انہوں نا پسند ہے، کنوں یہ ٹھیک سمجھدا ہے، کنوں یہ غلط سمجھدا ہے، کنوں یہ حلال سمجھدا ہے، کنوں یہ حرام سمجھدا ہے، کنوں یہ جائز سمجھدا ہے، کنوں یہ ناجائز سمجھدا ہے۔ اندروں بڑے اترے سن، ظاہراً جاہل سن، اندروں ایڈے اترے سن، اندروں سمجھتے سن کہ جے اے دی اللہ دے ایک کون والی گل مان گئے نا اگو ساریاں مننیاں پینی۔ تہاڈی کیا بات ہے، بہت شکریہ، بڑا اچھا سماعت فرمایا جی۔ میں جناب سیدہ دی اہمیت کو جو دسن لگا، ٹائم میرے کو بہت کٹ گیا، ادھا رہ گیا، ادھا ٹائم میرا چلا گیا، ایک تو دو میں پڑھنا سی۔ میں کوشش کرنا کہ میں 2 بجے تک کچھ نہ کچھ تواڈے سامنے کو پیش کراں تے بچیاں نو یاد کر لیں۔ نبی پاک دی مخالفت شروع ہوئی ہے اللہ دی توحید تو۔ بندیاں نو پتہ سی کہ جڑا پہ آندا نا اللہ ایک ہے، آندا ہے ٹھیک ہے، جن نے ساڈے کولوں بت چھڑوائے انہیں شراب بھی چھڑا دینی ہے، انہیں سود کھانا بھی چھڑا دینا ہے، انہیں رشوت لینی بھی چھڑا دینی ہے، اس زنا بھی چھڑا دینا ہے، اس ہر عیب چھڑا دینا ہے، کیونکہ ہے ہی بے عیب۔ سبحان اللہ، ہے ہی بے عیب۔ اسی جڑا آنے ہیں نا کہ تھانے دار کو چنگا آ جائے، چنگا آ جائے تو ساڑھے بارے چ نہیں ہونا۔ اے اللہ دے بندے ہو، چنگا آ گیا تو پھر انہیں سارے چنگے ہی کرنے نے نا، تو جویں دے ساڑھے مزاج ہوئے نے، جے وہ پیسے نہ لبے تو پھر، جے سفارش نہ منے تو پھر پیڑا ہی ہویا نا۔ میں تینوں ایک گل دساں، جنہ چاہ چڑھے ہے نا بندے نو امام زمانہ دے آن دیا، میں سوچنا جویں دے سی ہے ہاں جی آ گیا تو بڑھے گا ساڈا کی۔ تساں غور نہیں فرمایا، حضرات امام مہدی کے آنے پر ایسا ہی ہوگا جیسے محمد پھر آ گیا ہے۔ اے مزاج ٹھیک ہون تو بندہ ٹھیک لگتا ہے، ایماندار بندہ گل کرے گا تو ایمانداری دی بھی کرے گا نا۔ یہ نبی پاک بندے دے بارش کیوں نہیں آئے؟ بندے کرپٹ سن، پورا عرب کرپشن وچ مبتلا سی۔ متریاں ماما نال نکاح کرنے والے، سالی نال بیوی دی موجودگی چ نکاح کرنے والے، بیوی نو اما کہہ کے طلاق دینے والے، اپنی اولاد نو آپ دفن کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم، مت اپنی اولاد کو قتل کرو۔ ذرا سمجھو تو صحیح معاشرہ کیسا سی جڑا اپنی اولاد دا سجن نہیں سی، محمد دی اولاد دا سجن کیسے ہو جائے؟ میں پیانا مزاج تے دیکھو نا، شراب پینے والے بندے، زنا کرنے والے بندے، رشوت کھانے والے بندے، بت پرستی کرنے والے بندے، اور بت نو کیوں پوجدے سن وہ بھی سن لو، اس واسطے کہ بت نو پوجی جانا ہے، آکھنا تو اس کا نہیں نا۔ میرا ایک چاچے دا پتر فوت ہو گیا، میرے گھر میرے پیران دی تصویر لگی سی تے تصویر دے نال کریم پئی سی تبت،
وہ اندر جا کے تے شاہ کی تصویر نو آندا شاہ جی کریم لے جا جگو شاہ تے تصویر سی انہیں کہڑا کونا سی سگو آپ ہی آندا لے جا شاہ کی کرنی تے لے گیا ہوں پتہ لگا جی بت پرستی کنوں آندے نے میرا تو خیال سی مثال نال واضح ہو جائے گا وہ بت پرستی دا مطلب ہے کہ جنہوں منیا جاندہ ہے وہ آندہ کک نہیں چپ ہے نہ ہوں نہ ہاں نہ ہاں نہ بت نو پوجن دا ایک ہی فائدہ ہے کہ بت نہ جڑی مرضی گل کر جاؤ جتھوں مرضی ہو کے آ جاؤ جتھے مرضی ٹر جاؤ جو کر کے آ جاؤ وہ پوچھدا نہیں ایک ہی کیتا ہی چوری کرن جان لگو تو پوچھدا نہیں ہن کتھے ٹر پیا ہے خدا دی مینوں قسم ہے یہ چپ کیتی شاید ہے جڑا قائل ہے نا وہی بت پرست ہے تساں غور نہیں فرمایا چپ کیتی دا قائل اس واسطے وے کہ آندا کچھ نہیں آ قرآن میری گڈی چ پیا ہوئے میں نجائز کلاشن کوف وچ رکھی ہوئے جے مینوں نجائز دا ڈر ہوئے اے جو وچ پیا ہے اے آندا شراب حرام ہے میں شراب گڈی چ رکھی ہوئے اپنی مثال تاں پہ دینا کوئی غصہ نہ کرے شراب میں بچ رکھی ہے اللہ نہ کرے قرآن بھی بچ پہ ہے کدوں میں ڈرنا پیدا کروں ڈردا ہوا ہے جو منع کرتا ہے اتنے سپاہی کھلوتا ہے انہوں ویکھ کے میرا رنگ اٹھ جاتا ہے یہ کام خراب ہو گیا جے کام خراب ہو گیا جے تو اے دے کولوں نہیں پہ ڈردا او دے کولوں کیوں پہ ڈرنا اصل گل ہے پھڑنا انہیں نہیں نا تساں غور فرمایا ہو پھڑنا تے انہیں میں یہ دا مطلب ہے قانون دیاں کتاباں تو بندے نہیں ڈردے قانون نافذ کرنے والے ادارے تو ڈردے رہے اور 100 قانون دی کتاب تو ڈگی چوے 100 نزید شاہ بچ رکھو جے کتاب دا ڈر ہوئے تو تانوں کوئی ڈر آوندا ہوئے تو بچ کیوں نجائز رکھو اوتھے سپاہی کھلوتا ہوئے بندے نے پیرا تھلو زمین نکل جاندی ہے یہ دا مطلب ہے کتاب آندی کچھ نہیں او کچھ آندا ہے وہ ہاتھ دیندا ہے وہ پھڑدا ہے ایک کتاب ہے ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے یہ دا مطلب ہے ڈر کتاب دا نہیں ہوندا ڈر ادارے دا ہوندا ہے تا نبی فرمایا سی میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میری اطاعت اہل بیت ہے تبھی لوگوں نے کہا تھا کتاب ہی کافی ہے تو ساتھ توجہ نہیں فرمائی کتاب بندے نو آندی کچھ نہیں بندے پڑھتے نے کڑی کتاب نہیں لاندی بولو یار وہ یار قانون نافذ کرنے والا ادارہ لاندا نا تو اڈا کی خیال سی یزید نو کو ڈر ہے سی قرآن دا نہیں قرآن دے کول سی قاری بھی کول سن حافظ بھی کول سن حافظ قرآن بھی قبضے چ قاریان قرآن بھی قبضے چ تے قرآن بھی اوتھے ہی مسجد بھی کول اذان بھی ہوندی سی نماز بھی پڑھدا سی رولا ہی کوئی نہیں سی یارہ کروڑ کتاب تواڈے کول ہوے ڈر تانوں سپاہی دا ہے جنہیں ایتھوں پڑھنا ہے جنہیں پڑھنا ہے کتاب 1000 ہے کتاب لکھ ہے بندے نو ڈر ہی نہیں آوندا اس ایک کولوں کیوں آوندا ہے اس ایک نے پڑھنا ہے نا ہن پتہ لگے یزید کلے حسین تو کیوں ڈردا سی او یار جدی نظر ہے جنہیں پڑھنا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے کا نام حسین ابن علی شکریہ لو جناب علی حضور دی مخالفت ذہن چاہ گئی میں بطول دی اہمیت دس کے جا رہے ہاں اور میں 3 اہمیتاں دسیاں سن وقت ہونے نہ کہ صرف ایک دساں گا بطول دی اہمیت کی صرف نبی دی بیٹی دا نام فاطمہ ہے صرف حضرت علی دی زوجہ دا نام فاطمہ ہے صرف حسنین شریفین دی ماں دا نام فاطمہ ہے میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے پہلا دعویٰ کراں اتوں ایک دلیل دیاں تے کھلی چھٹی ہے قیامت تک میرا چیلنج ہے کدھرے واپسی کو جواب آوے تو میں نو دے آجے صرف نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں دین کی ضرورت کا نام فاطمہ ضرورت اسلام دا نام ہے بطول کوئی پتہ نہیں ٹگے ٹگے دے بندے گلاں کیتیاں نے سہارا نو عزیزاں نے گرامی قدر بطول دی اہمیت تے ویکھو پیغمبر دی مخالفت ہوئی ہے اس قانون دی وجہ تو اے او قانون دی کتاب ہے وہ ادو وڈا قانون ہے ہی کوئی نہیں اس قانون دی کتاب وچ لکھیا ہے پہ بندہ شادیاں کنیاں کر سکدا چلو میں کیا بیٹھا تو میں تو اڈا خیال ہے ساگ لے کے آئے ہیں
شادیاں میں کروا کے جانیاں نے، قرآن ہے، میں پڑھ دینا یہ پڑھ دینا۔ خالق کائنات نے اس قانون چ دسیا ہے فن کی ہو ما تاب لکم من النساء مسنا و ثلاثا و رباع، تسی دو دو بھی کر سکتے ہو، تین تین بھی کر سکتے ہو، تے چار چار بھی کر سکتے ہو۔ ہن بندے صرف اس واسطے گم نے کہ جدی آواز نکلی اندروں کسے سن لی پردہ دار نے، ہو سکتا جو مولوی آندا سی دو دو ترے ترے چار چار، توں بڑے نعرے ماردا تو آج جڑے بندے مک کے بیٹھے میں جاننا ساری گل جان۔ حالانکہ قرآن ہے، بھیناں بھی سن دیا نے، میری بیٹی واسطے بھی قرآن ہے، میری بہن واسطے بھی قرآن ہے، میری اماں واسطے بھی قرآن ہے، میری زوجہ واسطے بھی قرآن ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا فن کی ہو ما تاب لکم من النساء، تانوں خوش کرے، تہاڈی دل کردہ ہوئے تسی کر سکتے ہو مسنا دو دو و ثلاثا تین تین و رباع تے چار چار بھی۔ ہاں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور سمجھو کہ میں عدل نہیں کر سکتا تو ایک پہ گزارا کر۔ عدل کرو تو دو دو کر لو، تین تین کر لو، چار چار کر لو، پر عدل کرنا پینا جی۔ آ نہ ہوئے کہ گویا تھپ دی ہوئے تو دوجی اے سی چ بیٹھی ہو، یہ جی نہیں، اے عدل کرنا جی۔ دو ترے تے چار، چار تے بس ہے۔ وہ بندے لیا لوہیاں والے جڑے اندر نبی ساڈے ورگا ہے، یہ چون تک تیرے میرے تے پابندی ہے، محمد تے نہیں نا۔ ہاں نبی 9 کرن تے ٹھیک ہے، 11 کرن تے ٹھیک ہے، بولو میرے نال۔ یہ مطلب ہے خود سوچ، یہی قانون دی کتاب دس دیے تسی 4 کر سکتے ہو ایک وقت تے بس، تے نبی 11 بھی رکھے تے ٹھیک ہے، بولو بولو ٹھیک ہے۔ اور جس نبی کا قانون تیرے قانون سے نہیں ملتا، اس کا خون تیرے خون سے کیسے مل گیا؟ اچھا تسی ایک گل دسو، اس قرآن دے وچ میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا، لمبی بحث میں کر نہیں سکتا، میں مجبورہ کروں کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اللہ فرماندا ہے جس آدم بی بی کو طلاق ہو جائے وہ 3 مہینے انتظار کرے، اس کے بعد شادی کر سکتی ہے۔ کنے 3 مہینے، یہ قرآن دسے نا۔ ہن تساں حساب لاندیا جانا ہے کہ کنوں کنوں تکلیف ہوئی ہوئے گی، تہاڈی کیا بات ہے سنن دی، میں پہ تکلیف دی گل کرنا نا، تکلیف ہوئی۔ یہ طلاق دی خالق نے عدت دسی 3 مہینے، اور اللہ فرماندا ہے اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، مر جائے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، اللہ فرماندا ہے پھر 4 مہینے تے 10 دن عدت ہے، انتظار کرے تو پھر وہ بی بی شادی کر سکتی۔ جیڑی طلاق جو ہو جائے وہ دی کنی عدت ہے جی 3 مہینے، تہاڈی خیر ہوئے، بہت شکریہ۔ اور اگر کسی دا بندہ فوت ہو جائے تو وہ دی عدت کنی ہے 4 مہینے تے 10 دن۔ یہ ساری ایچی بیچی قرآن چ ہے نا، تہاڈی کیا بات ہے۔ وہ میں نہ ساری ایچی بیچی تو مراد چھوٹی موٹی ہر گل قرآن لکھی ہے کہ جیڑی ایسا ہوئے وہ دی 3 مہینے عدت ہے، اس تو بعد کر سکتی ہے، تے جیڑی ایسا ہوئے وہ دی عدت 4 مہینے تے 10 دن وہ کر سکتی ہے۔ اے قرآن ہے تے اے ہی قانون ہے۔ اور پھر اسے قانون چ لکھے ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رسول اللہ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، یہ تیری ایسا کر سکتی ہے، محمد کی نہیں کر سکتی۔ عدت تیریاں میریاں بہناں دی ہے، پیغمبر دی بیوی دی کوئی عدت نہیں، اس لیے کہ وہ دوسرا نکاح پیغمبر کے بعد کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ سارے زمانے کی ماں لگتی ہے اور ماں سے نکاح حرام ہوتا۔ اچھا جی اسی 4 شادیاں کر سکتے ایک وقت تے زیادہ نہیں کر سکتے، کن نے دسے ہے؟ تہاڈی خیر ہوئے، قرآن نے زبان کدی چوں نکلے؟ قرآن نبی پاک نے، یہ مطلب ہے نبی دس کے گئے نے۔ شکریہ شکریہ سارے بولنا جی، دس کے گئے نے۔ بی بی دا شوہر فوت ہو جائے
ते 3 महीने शादी नहीं कर सकती, नबी आखो 10 के गए, 10 गए। अच्छा ना 4 महीने 10 दिन। अगर बीबी का शौहर फौत हो जाए फिर सूरत हो रहे, तलाक हो तो सूरत हो रहे, तलाक हो जाए तो 3 महीने में नबी 10 के गए। शुक्रिया, इत्थे ही रहना जी, अज दी आई मजलिस जी, नबी 10 के गए, शुक्रिया। अच्छा अगर बंदा फौत हो जाए 4 महीने 10 दिन, नबी 4 महीने भी 10 के गए ने ते उत्ते 10 दिन भी ऐ सदके हुण स्वाद आउण लगा, 10 के गए, शुक्रिया शुक्रिया। इसका मतलब नबी की जिम्मेदारी है ना, नबी की जिम्मेदारी ना 10 के जान। इसका मतलब नबी 10 के गए ते मेरी बीवी क्यामत तक नहीं कर सकती, ये भी नबी 10 के गए जी, 10 के गए। अच्छा एक और आयत पढ़ने, बड़ा लुत्फ है। खाल के कायनात ने फरमाया, सुनो भाई सुनो बंदो, वला तनकिहू मा नकाहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफा। जो औरतें तुम्हारे बापों के निकाह में रह चुकी हैं, अगरचे तुम्हारी सौतीली माएँ हैं मगर निकाह नहीं हो सकता। ਇਹਦਾ मतलब है नबी 10 के गए। आए प्यो की जी मनकूहा होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ निकाह नहीं ਹੁੰਦਾ, पहले जमाने च लोग कर लेंदे सन, ये भी दसा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं। इल्ला मा कद सलफा, अल्लाह फरमाया जी गुजर गई वो गुजर गई, छड्डो और छड्डो, जहालत जिंज करदे सो हुण नहीं होना। सौतीली मां नाल मतरई मां नाल निकाह नहीं हुंदा, ये भी नबी खैर होवे तुहाडी 10 के गए ने, इत्थे ही रहना जी। फिर अल्लाह फरमांदा है व अंतजमाउ बैनल उख्तैनी इल्ला मा कद सलफा, जो गुजर गई वो गुजर गई। अब एक वक्त में 2 बहनें एक बंदे के घर में नहीं रह सकती, ये भी नबी। बड़ा स्वाद आ रहा, ये भी नबी 10 के गए। अगर तुसी थोड़ा जा तामन करो तो फिर खालिक ने फरमाया इन्नमल खमरू वल मैसिरू वल अनसाबू वल अज़लामू रिजसुन, शराब जुआ और फालों पर तीर फेंक फेंक कर ये फाले निकालना, ये सारे काम पलीदी के हैं, इनसे इज्तिनाब करो। जुआ नहीं खेलना, नबी 10 ज्ञान। शराब नहीं पीनी, नबी 10 के ज्ञान। बुत प्रस्ती नहीं करनी, नबी 10 के ज्ञान। एक आयत मजीदा और सुन लो, इनू इत्थे ही क्लोज करा, मौजू लंबा सी लेकिन जरा वो शुरू हो गया तो मैं समझना कि इनू बयान कर देना चाहिए। सूरह मुबारका निसा ही मैं पढ़ रहा जनाब सामने। खाल के कायनात ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब इनसे कह दे कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के मुतल्लिक। औलाद तो अड्डी है तो 10 दा अल्लाह है, अल्लाह की औलाद है कोई? अल्लाह लम यलिद व लम यूलद है। नबी पाक ने दसिया, सुनो लोगो के ले ज़करी मिसलु हज़्ज़िल उसनैसैनी, खालिक ने फरमाया मर्दों का हिस्सा औरतों के मुकाबले में दुगना है। लंबी आयतें मैं 2 आयतें पढ़ियां ना तो टाइम मुक जाएगा, मैं तो जल्दी जल्दी सुना देना। लफज मैं सुनाना जरा से, फलहा निस्फु, निस्फ किनू आंदे हो लोइयां वाले। अब मैं अपने पिंड की गल नहीं करता, तुहाडे पिंड निस्फ किनू आंदे? अद। फिर फरमाया मिनहुमा सुदुसु, एदा मैना 6वां हिस्सा, सुलुसु एदा मैना 3रा हिस्सा, फालुकुमुर रुबु एदा मैना 4था हिस्सा, फलहुन्ना सुमुनु एदा मतलब है 8वां हिस्सा। हुण मैं दसन लगा, 4 बीवियां एक वक्त ही रख सकते हो, नबी 10 का गया। जेड़ी बीवी को तलाक हो जाए बीबी को, वो 3 महीने इद्दत है, नबी 10 का। जिदा बंदा फौत हो जाए 4 महीने 10 दिन, नबी 10 के गए। बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है, नबी 10 के गए। औलाद ज्यादा हो तो बेटों को 2 हिस्से और बेटियों को 1 हिस्सा, नबी 10 के गए। बेटी 1 है, आधा उसे तरका मिलेगा और बाकी आधा रद्दन उसको चला जाएगा, सारे का सारा वो 1 ही लेगी अगर 1 है तो। ये भी नबी 10 के गए। चौथी गल, मैयत साहिब औलाद है तो मां बाप को 6ठा हिस्सा मिलेगा। अगर मैयत जान वाला औलाद छड़ के गया है तो दे मां प्यो नू 6वां हिस्सा ओदी मलकीयत चो मिलेगा, तरके चो। ये भी नबी 10 के गए ने। हुण जिन्हें जिन्हें नहीं किसी को देना, गुस्सा ना करे, मजलिस सुननी पैनी है ना।
اگر مرن والا مر گیا ہے ترکہ چھڈ گیا ہے تے اگر اولاد رکھدا ہے تے 6واں حصہ او دے اور ماں پیو تے بولو خدا دا نام ماں باپ نو ملے گا 6واں حصہ تے اے بھی نبی دس کے گئے نے اولاد نہیں ہے اگر بندے دی اولاد ہی کوئی نہیں تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 حصہ ملے گا اے بھی نبی دس کے گئے نے اگر میت کے پسماندگان میں والدین کے ساتھ اس کے پدری اور مادری یا صرف پدری موجود ہیں میرے سالی گل نہیں سی آرام نہ بہ کے کرنا نہیں سی کتے مہربانی فرماؤ اگر میت مرن والا پسماندگان چ والدین دے نال کچھ ایسے بھی چھڈ گئے جڑے او دے ماں لو سکے نے یا او دے پیو لو سکے نے تو فرماندے ہیں بھائی موجود ہیں تو اس صورت میں ماں کا حصہ 1/3 سے گھٹ کر 1/6 ہو جائے گا اگر وہ دے ہور بھی بہنا برا موجود نے ماں والوں یا پیو والوں ہن ایچی بیچی دی سمجھ جنوں نہ آوے وہ تے میرا قصور ہی کوئی نہیں یہ مطلب ہے نبی جدا ایک حصہ بنتا ہے 10 کے گئے نے جدا 2 بنتا ہے 10 کے گئے نے جدا 3 بنتا ہے 10 کے گئے نے جدا 6واں بنتا ہے 10 کے گئے نے جدا 8واں بنتا ہے 10 کے گئے نے یہ سارے جہان نو جڑا نبی سارے دے حصے دس گیا وہ بیٹی نو نہیں سی دس گیا کہ ساری وراثت کوئی نہیں ہوندی کی سمجھتے ہو نبی ذمہ دار اور میرے عزیز دوستو نبی دین دی ایچی بچی دس کے گئے نے تے تین لوگ پہ دس دینے کہ نبیاں دا تے ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا کی کرتے ہو اوہ حضرات یہ معاملہ بطول کا نہیں توہین رسالت ہے نبی تے 1/6 دس گئے نے بہنا برا ہون تو پھر کٹ کے 1/6 ہو جاندہ ہے پہلا ماں دا 1/3 ہوندہ ہے وہ ایڈی باریکی نال جڑا سارے جان دے حصے دس کے گئے ہیں وہ صرف اپنی بیٹی نو نہیں سی دس کے گیا کہ نبیاں دا وارث کوئی نہیں ہوندہ لاجیکلی سوال ہے کدی سوچو اصل گل کی ہے اصل اس کتاب تے قانون تو او تانگے جس شراب چھڑنی نہیں جنہیں زنا چھڑنا نہیں جنہیں حصہ دینا نہیں جنہیں شادیاں کنٹرول چ کرنیاں نہیں جنہیں عدل کرنا نہیں ہارو بندہ اس قانون تو تنگ سی جدے تے قانون فٹ ہوندا سی حضرات ہر وہ بندہ میرے نبی کے خلاف تھا جو قانون شکن تھا یا قانون شکنوں کا یار تھا اس قانون تو بندے تنگ سن جدو تنگ آئے تو تنگی تو بعد کرن کی لگے نبی دا نہ علم نہ کوئی مقابلہ سی بولو نبی دا نہ ہتھی پہن نال کوئی مقابلہ سی جے کوئی علم واسطے علم دا زور لے کے ہوندا سی تو نبی خود مدینہ تو علم سان ہاں جے کوئی سرمایہ دار سامنے ہوندا سی تو خدیجہ دا مال ہر شے گھر کر دیندا سی اگر کوئی لڑنا ہوندا سی تو ابو طالب دے پتر اگے کھلو جاندے سن نبی دا مقابلہ ہی کوئی نہیں سی آخر سارے دین دے دشمن نبی دے مرن دی دعا کرن لگ پے کہ جو دنیا چھڑے گا پھر اسی اس دین نو اڑاواں گے اس قانون دیا تجیاں اڑاواں گے نبی تے دنیا تو اجے نہیں سن گئے البتہ نبی دا ایک بیٹا فوت ہو گیا جمیں نبی دا بیٹا فوت ہویا انہاں نو بڑی خوشی ہوئی اور جڑی گل لکھی ہے ضیاء القرآن وچ پیر کرم علی شاہ نے او میں جناب دے سامنے بیان کر دینا جی او ارشاد فرماندے دا دھیان نال سننا قانون تساں سن لیا کچھ نہ کچھ میں پڑھے عدت کنی ہے او دی عدت کنی ہے او دا حصہ کنہ ہے او دا حصہ کنہ ہے حرام کی ہے حلال کی ہے جائز کی ہے نجائز کی ہے یہ دی وجہ تو نبی تو تنگ سن نا بولو بولو یار یہ دا مطلب ہے نبی دے اندروں تکلیف تے اس قانون دی وجہ تو ہوں انہوں نبی دے بیٹے دے فوت ہو جانتے جڑا چاہ چڑھیا ان دھیان نہ سن لینا پیر کرم علی شاہ بیرا شریف والے وہ لکھ دینے کہ کفار مکہ جب اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے روز افزوں دا میں ترجمہ کرنا پھر ترجمہ کر دینا روز بروز ترقی ہر روز اسلام ترقی کرنے لگ پیا تے کفار نوے ترقی
بھائی تھوڑی کیا بات ہے، میں بطول دی اہمیت دسن لگا ہوں تھوڑے ذہن چ انشاءاللہ سب کلیئر ہو جائے. روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے تو اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں. یہ سن دو کافر کی آندے سن صدقے صدقے سر اٹھاؤ، فکر کی کوئی بات نہیں. یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے. اسلام چند روزہ کون آندے سن؟ اے تھوڑی خیر ہوئے کفار کہ اسلام چند روزہ کھیل ہے. جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کا دین بھی ساتھ ہی نیست و نابود ہو جائے گا. یہ کون آندے سن؟ کفار. تھوڑی خیر ہوئے. اور جب حضور کا بیٹا فوت ہوا تو یہ کہنے لگے کہ اب تو بالکل ہی دین ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے جو اس کے مشن کو جاری رکھ سکے. سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ. اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے جو اس کے مشن کو جاری رکھ سکے. پتہ نہیں اج لوئیاں والے کنے بندے میری یہ گل وصول کر کے کھڑ دینے. یہ مطلب ہے ان بے غیرتوں کو خطرہ محمد سے نہیں تھا، مشن سے تھا. اور یار مخالفت نبی کی نہیں تھی، اس مشن، بہت شکریہ، اس مشن کی مخالفت تھی. سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن آئے ہائے ایک لفظ آ رہا ہے مل پانا خدا واسطے. فرماتے ہیں آس بن وائل نے کہا اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بن سکے. کنے بندے بھائی قائم مقام دے پہنچے؟ قائم مقام جڑا مگروں چلا سکے. صدر جدو جاندہ ہے نا پاکستان دا کدھر وانڈا نہیں جاندہ مگر دا سینن دا چیئرمین دا قائم مقام بنتا ہے تاکہ پاکستان دا معاملہ چل سکے. یہ دا مطلب ہے صدر پاکستان نو آوارہ نہیں چھڑتا. تیرا کی خیال ہے محمد سارا دین آوارہ چھڑ کے چلے جائیں؟ آخری گل کر رہے ہیں، فضول دی اہمیت دس رہے ہیں. یہ دا مطلب ہے پورے قانون کو نبی نے پڑھ کے سنایا اور جو اس قانون سے تنگ تھا وہ نبی کے بیٹے کے فوت ہو جانے پہ خوش تھا کہ اس کا بیٹا ہی نہیں رہا تو اس کا مشن آگے کیسے بڑھے گا. یہ دا مطلب ہے عرب کے بدو بھی جانتے تھے کہ اس مشن کو ماننے والے آگے نہیں چلا سکتے، محمد کا کوئی وارث ہی چلا سکتا ہے. کی سن دے ہو پہ دین منن والا کوئی بندہ نہیں سی. اوہ دربار پیرا نال چل دے نے مریدہ نال نہیں. لوگ کہتے ہیں دربار دا حال کوئی نہیں، پیر دا پتر ہی کوئی نہیں تے مرید چلا لینا. وہ مرید آندے نے اسی منجی تے شہراں دی بچھا چھڑا کریں گے، کول سوٹی بھی رکھ دیں گے، اتے تسبیح بھی ٹنگ دیں گے. منجی تے کون پوے؟ اجے بھی سمجھ نہیں آئی. وہ سارا سامان تے رکھ لیں گے، اس منجی تے کون پوے؟ انہوں آتے نے وارث. نبی دا بیٹا فوت ہویا وہ بھی اللہ آپ کیتا. عرب دے بدو راضی ہو گئے اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں ہے تو مشن آگے کیسے بڑھے گا. آؤ بھائی ایک آیت پڑھا تے بطول دی شاید کچھ اہمیت جناب دے ذہن چ رکھا. پیر کرم علی شاہ لکھ دینے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھیج کر ایک آیت ہون سواد آیا میں نے ہون سارے بندے متوجہ اللہ نے ایک آیت بھیج کر ان کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب بھی دے دیا اور ان کی خوش فہمیوں کا خاتمہ بھی کر دیا اور دین اسلام کی بقا کا ضامن بن کے اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیرا نام بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا، نظام بھی رہے گا. یہ بکواس کرتے رہے انا تو اے نکل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تیرے دشمن کا نام ختم ہوگا، تیرے دشمن کا نظام ختم ہوگا، تیرے دشمن کا مشن ختم ہوگا. میں نے تو تجھے کوثر عطا کی، تیری نسل بھی رہے گی، تیرا نظام بھی رہے گا. رکھ قرآن تے کھلے تے میرے انگو ہاتھ اور رکھ تیرا بھی قرآن ہے یہ میرا بھی ہے یہ رکھنا قرآن تے ہاتھ اور مجھے بتا قرآن
نسل کس سے باقی ہے؟ میں کی بیانا نبی دیا 4 بیٹیاں ہوں یا نبی دیا 1000 بیٹیاں ہوں، بتا وہ کوثر کی وجہ کون ہے؟ نبی کی اولاد کا سبب کون ہے؟ وہ کون ہے جس کی وجہ سے آج تک نبی کی اولاد باقی؟ 10 شدی 10 اے اولاد رسول، اے سید نبی دی اولاد، اے سید نبی دی اولاد بیٹھن، آج تک سیدہ دی گل کر رہے ہیں، سید اہل حدیث بھی ہوئے، کی گل ہوئی تسی سمجھ دو نہیں ہوگا، میں نا سید اہل حدیث بھی ہوئے، جے بطول بچو نہیں تو سید نہیں، ہاں سید زہرا بچو نے نا، ایدہ مطلب ہے سنی ہوئے، شیعہ ہوئے، چورا شریف، گولڑا شریف، سیال شریف، گرمی شریف، جتوں دا بھی کوئی ہوئے سید، بطول بچو ہے تو سید ہے نا۔ میں اہم گل کر رہا جی حضرات، اگر نبی کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے اس مشن کو آگے چلا سکتے ہوتے تو اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اللہ کہہ دیتا یہ مشن ہے، اس کا اولاد سے تعلق نہیں، ماننے والے ہی چلا لیں گے۔ جب اللہ کی نظر میں ماننے والے کافی نہیں، ماننے والے اور ہیں وارث، اور ہیں پوری کائنات انکار کرے مینوں فون کرنا، علماء دا متفقہ فیصلہ کریں، ان شانیہ کا ہوول ابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن بے نشان رہے گا، تیرے دین کی بقا بھی بھیج رہا ہوں، تیرے نشان کا وارث بھی بھیج رہا ہوں، تیرے نظام کی زندگی بھی بھیج رہا ہوں، کوثر کی شکل میں۔ ہاتھ قرآن تیرا کے اعلان کر رہے ہیں، شیعہ سنی متفق فیصلہ ہے کہ ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی، محمد کی نسل زہرا سے چلی۔ یہ مطلب اعلان کرا صرف نبی کے بیٹی کا نام بطول نہیں، صرف علی کی زوجہ فاطمہ نہیں، صرف حسنین کی ماں فاطمہ نہیں، حضرات دین کی بقا کا نام زہرا ہے، اسلام کے تحفظ کا نام زہرا۔ بس اے سبب بقائے اسلام ہے زہرا، اور بطول دی وجہ تو اسلام باقی ہے۔ تیرا دشمن بے نشان رہے گا، تیرا نام بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا۔ حضرات یہ اسلام ماننے والوں کی وجہ سے باقی نہیں، وارثوں کی وجہ سے باقی ہے۔ اللہ نے نماز میں درود پڑھوایا ان پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آلہ بلغ العلا بکمالہ کشفت نجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو، درود بھیجو، اچھا جی، اور جس پر بھیجو وسلموا تسلیما، اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ پڑھو درود ایک باری، اللہم صلی علی محمد تے روک دیو، محمد تک پڑھ لو، نماز محمد تک پڑھو، نہیں پورا درود کیے محمد آل محمد، اسی آل کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں۔ درود ہے نبی پر اور نبی بھی آل پر، اور جس آل میں بطول نہیں وہ آل ہے ہی نہیں۔ اور اللہ فرمایا سلیموا تسلیما، جس پر درود پڑھو اسے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا
حق ہے. یہ مطلب ہے جس طرح رسول کو تسلیم کیا جائے گا اسی طرح بطول کو تسلیم کیا جائے. اہمیت ہے بطول. میں کہڑا جملہ آکھاں ہاشمی صاحب تہاڈے واسطے آکھاں اینو لکھ لینا خدا واسطے اپنی ڈائری چ. میرا ایک جملہ میں تہاڈے کو دوبارہ سننا جے تہاڈے کو. میں صرف تقریر کر کے جا رہا جملہ تہاڈے کو سننا. حضرات دین کے تحفظ کا نام بطول ہے. پھر کہہ رہے ہیں دین کی بقا کا نام زہرا ہے. اور جو پورے دین کا تحفظ ہو اسے دین کے مسئلے نہیں بھولتے. بس تو اگر جو بقائے دین کی ضامن ہو اس کو مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں. بطول بقائے دین کا سبب ہے. اللہ فرمائے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. بس یہ نہیں گل ہے. رسول آکھے اللہ ایک کے ہاں تسلیم کیتا کہ بحث کیتی؟ تسلیم کیتا ہاں. نبی آکھے قیامت آئے گی بحث ہوئی ہے نہیں. جس پہ درود آخری جملہ جس پہ درود پڑھا جائے سوچ کے پڑھو. جس پر درود پڑھتے ہو اس سے بحث نہیں ہوتی. اجے مجلس نہیں پہنچی اور درود والے پر سے بحث نہیں ہوتی. اس کو صرف تسلیم کیا جاتا ہے. محمد بات کریں بس تسلیم کرو بحث نہیں ہوگی. زہرا کوئی بات کہے بس تسلیم کرو بحث نہیں ہوگی. اس بحث تو وال چٹے ہوئے نے بطول سن دے صبح. اب بیبیاں کھلوتیاں ہوتی ہیں نا کہ نہیں. اب بساں سے نہیں کھلوتیاں ہوتی ہیں. بچہ بھی چکے ہے گٹھڑی بھی پھڑی ایک ہاتھ اتنے بھی پائے تھلے گٹھڑی رکھی کھلو کے سفر کر دی. ہاں جنہ دیا پراڈو اپنیاں نے انہوں دی تھی نو آ کسے ویلے بس سفر کر. اور یار پراڈو اپنیاں نے کاراں اپنیاں نے جنہوں دی تھیاں دا سامان لوگ کوئی نوکر کاراں چ رکھ دے نے انہوں آکھی ہے بس چ کھلو کے سفر کرو بھی تو کسے دیتی ہے نا. میرا خیال تسی سارے بندے آکھو گے کہ نہیں او ہو رہے وہ تو روز انج سفر کر دی ہے روز. یہ تو نہیں نا انج کر دی. تو کڈا کو امین ہے پٹھے دے مزدور دی تھی کھلو کے سفر کر دی ہے تو تیری اس واسطے نہیں کر دی کہ اس ماحول نو کدی ویکھیا نہیں. رکھ کھلے قرآن تے ہاتھ محمد دیاں تیاں بازاراں دا ماحول اگے ویکھیا. تیری تے میری بس چ نہیں کھلو سکتی. بطول آندی سی چاچا میں تھک پئی ہاں. بس اہمیت نہ رہی. بندے قرآن ہی پڑھتے تے اہمیت نہیں دی. اہمیت ہوں تے جی رل دیاں رسول پاک دیاں تیاں. کیا قرآن نہیں آکھیا حسنین شریفین دے متعلق ابنا نا و ابناکم تسی اپنے بیٹے لے آؤ تو میں اپنے بیٹے لے آؤں. یہ مطلب ہے امام حسن تے امام حسین قرآن دے مطابق نبی دے بیٹے نے نا. تو میرے آنسوؤں دی وجہ سن لو ہویا کہ مینوں کی ہویا میں دساں جے قرآن دے مطابق بطول دے پتر نبی دے بیٹے نے تو بطول دیاں تیاں نبی دیاں بیٹیاں نے. یہ مطلب ہے جڑیاں گلیاں چ رولیاں نہیں نہ نبی دیاں بیٹیاں سن. لوہیاں والے وچ مینوں کچھ پیڑ منہ تے مارے مینوں سب تو پہلا ذہن وچ لوہیاں والے دے بندے یاد آنے نے کوئی تھے انہاں چوں آ جائے. میں چنی اوٹ والے یاد کرنا اور میں نہ اتوں گڑ میں پھڑ کے منہ تے کچھ پیڑ مارے. سب تو پہلو مینوں ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے یہ یاد آن گے چوری صاحب یاد آن گے سمرا پہ انہاں چوں کوئی آ جائے نا کدی تو آ کے آکھیا کیوں انج پہ کرتے. یہ مطلب ہے جتھے بندہ اجڑے اس علاقے دے واقف یاد ہو. بولو بولو جتھے بندہ اوکھا ہوئے اس علاقے صدقے بھائی تواڈے ذہن سے گل اتر گئی اس علاقے دے تانوں سجن یاد آؤ گے تے بندہ انہوں یاد کرے گا بھی کدی انہاں چ کوئی ہوئے تو آ کے انہوں پوچھے تسی ایک گل دسو. عمران خان نے ایک بچے نو انعام دیتا ہے تمغہ جرت دیتا ہے 23 مارچ نو دینا نے باقاعدہ. وہ سیالکوٹ دا بچہ
ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ? ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ? ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਲਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਰੋਲੀ ਉਹਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਰਾਸ਼ ਰੁਲੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬੰਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋੜਾਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਂਸੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਬਚਾਇਆ ਨੇ, ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਸੋ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਮਾਰੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਮਾ ਕਿਹਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੂੰ ਇੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ 10 ਮੁਹर्रम ਦੀ ਡੀਗਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲੇ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਚਲੋ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪੜਾਂ ਤੇ ਸਵਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਕੁ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਜੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਤ੍ਰਿਗੜੀ। ਤ੍ਰਿਗੜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸਤ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਾਕਫਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਝ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਵਾਕਫ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇੰਝ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਇੰਨੇ ਰੋਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਨੀਜ਼ ਸੀ ਬਤੂਲ ਦੀ, ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪਲੀ ਤੇ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਸ ਪਈ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਉਜੜ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਢੋਲ ਵੱਜੇ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਸਣ ਪਏ, ਵਾਜੇ ਪੇ ਵੱਜਦੇ ਸਣ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੱਚਦੇ ਸਣ ਪਏ। ਇਹਦੀ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਈ, ਢੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫੁੱਫੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗਲੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਵੇਖਾਂ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੌੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ ਬਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਛੱਤ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਅੰਮਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਪਰਦੇਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਕਨੀਜ਼, ਮੈਂ ਪਰਦਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕੀ ਵੇਖ ਆਈ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਨੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਭੋਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਕੈਦਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਕੈਦੀ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਸਜਿਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੈਦਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕੈਦਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ? ਹੋ ਸਕਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਰੱਸੀ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਜਾ ਵਾਹ, ਹਾਲ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ। ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਏਡੀ ਤੰਗ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਦਨ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੈਦਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਵਾਸਤਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਜਾਨੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? 4 ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਕੈਦਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਫਟੇ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਐਡੀ ਭੋਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ,
बड़ा वड्डा बंदा सख्त दिन जिहड़ा बर्दाश्त कर जाए, 4 त्रै कर लईआं, ਉਹਦਾ बाप किसे कतल कर छड़िया, दूजा मूँह तो किसे मारिया, तीजा ਕੰਨ फटे ने किसे ਉਹਦੇ ਦੋਰਾਂ 'ਚ खिंचे ने, चौथी गल जरा बच्चों वाले सुननी है जरूर। भोली जे मूँह नाल कहण लगी अम्मा जदों किसी के कपड़े सड़ जान फिर बदल लेने चाहिए। वो जी छोटी कहते हैं वो कपड़े सड़ गए, अम्मा वो बदलने वास्ते कपड़े भी कोई नहीं। ये मोमना बीबी ने किबला बेटी नूं पानी का प्याला फड़ाया, अपनी झोली चंद रोटियां, हाय कि आई है मेरे तक। कई बंदे पहली बारी मजलिस से आउंदे एवें हाया करते हैं, एवें नहीं करते, जिन्ने हाय पैंदे ने उन्होंने पता इन्हां दी रोटियां अरश ते जांदियां सन। रोटियां चंद खजूरां, औखी गल हुण पढ़न लगा। धी दा सिर चुम के कहण लगी वो जिहड़ी निक्की कैदन है वो किड्डी को होवेगी, कद किड्डा होवेगा, किड्डी है। हो सके अम्मा तकरीबन मेरे जिड्डी है। धी दा मूँह चुम के आंदी है तेरे कपड़े उन्होंने दे दे। कहण लगी अम्मा नवें दे नवें। कहण लगी मैं बाजार कदी नहीं गई, तेरे वाले लै जानी हाँ। रोटियां खजूरां ते कपड़े झोली च पा के कोल आई, मेरे नूं वेंदे पे ते फिर मैं पढ़िया भी बनेरे दे नाल ऊंट खड़ा सी बीबी दा, इहदी छत दे बनेरे नाल। ये बीबी उत्थों एक झोली विच ने समान पाया ते बिला मुबालगा अपनी चादर नूं जिवें जिवें बाजार दे नेड़े आउंदी सी, आखिर बनेरे कोल आउणा पैना सी ना, उवें उवें अपनी चादर हाय कि आई। कदी ना रोवें किसे गा मैं जिवें तू सुने। ये अपनी चादर बीबी थले करदी लगी आई। जदों बीबी दे सामने आई तो आंज खलो गई ते आके कहने लगी बीबी मेरी धी मजबूर किया, मैं कदी छतां ते नहीं आई, मैं कदी बाजार वाले पास नहीं गई। बीबी फरमाया आई क्यों है? हो सके मेरी धी वास्ता मेरी मुर्शदादी का दिता है। बीबी ने पूछा मुर्शदादी का नाम किया, 2 कदम पीछे हट के आती है इन्हें रश जो नाम नहीं ली। बीबी फरमाया बाप का नाम ही दस दे। कहने लगी अली इब्ने अबी तालिब, नाने का नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहने लगी फिर क्यों आई है? कहने लगी मेरी धी ओदा वास्ता दिता है, ए रोटी खा लो। हाय कि आई, ए खजूरा खा लो। बस आखिरी जुमला बीबी आख्या छड्ड खजूरा ते रोटियां ते छड्ड पानी, सानू किसे पीण नहीं देना, तू दस तेरी झोली च इस तो अलावा की। इत्थे उस आख्या बीबी मेरी धी दस्या आ जिहड़ी तेरी धी है ना कपड़े सड़े ने। मैं आख्या सी मैं कपड़े लै जानी हाँ, जिथे तुहानू मौका मिले ना अपनी भतीजी दे कपड़े ते बदल लो ना। ये गल करन दी देर सी आजादारो, बीबी नू इन्ना दुख लगा है। इंज बीबी उची वीर दी लाश ते नहीं रोई जिन्ना उची होई है। ऊंट दी गोहन ते टक्कर मार के बीबी फरमांदी है सदका तो हराम होना लेना। कूफे आले सदका साडे ते हराम जे, चोली चो हर शे